صحیح مسلم حدیث نمبر 323 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا اور میں مکہ مکرمہ میں تھا، پس حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرے سینے کو کھول کر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تھال لائے جو حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں ڈال کر بند کر دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آسمان کی طرف لے گئے۔ جب ہم آسمان دنیا پر آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان دنیا کے خازن سے کہا، دروازہ کھولو۔ اس نے کہا، کون ہے؟ فرمایا، جبریل ہوں۔ پوچھا گیا، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا، ہاں، میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا، ہاں، بس دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ہم آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک شخص تھا جس کے دائیں جانب بھی ہجوم تھا اور بائیں جانب بھی۔ آپ فرماتے ہیں، جب وہ دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ انہوں نے فرمایا، صالح نبی اور صالح بیٹے، آپ کو خوش آمدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کے دائیں اور بائیں جانب ان کی اولاد کی ارواح ہیں، دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ جب وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوشی سے ہنستے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر آئے تو اس کے خازن سے فرمایا، دروازہ کھولو۔ خازن نے اسی طرح پوچھا جس طرح آسمان دنیا کے خازن نے سوال کیا، پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، آپ نے ذکر کیا کہ آسمانوں میں حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، لیکن ان کے ٹھکانوں کی کیفیت نہیں بتائی۔ البتہ یہ بات ذکر کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان دنیا میں پایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا، صالح نبی اور صالح بھائی کی آمد مبارک ہو۔ آپ فرماتے ہیں، جب ہم گزرے تو میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے فرمایا، صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید۔ آپ فرماتے، میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرماتے ہیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا، صالح نبی اور صالح بھائی کا آنا مبارک ہو۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے۔ فرماتے ہیں، پھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے فرمایا، صالح نبی اور صالح بیٹے کو خوش آمدید۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ایک دوسری سند کے ساتھ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں مقام استوا پر پہنچا، وہاں میں نے قلموں کی آواز سنی۔ ابن حزم اور حضرت انس بن مالک نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیں۔ فرماتے ہیں، پھر میں واپس ہوا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گزرا تو انہوں نے پوچھا، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا، ان پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ واپس جائیں، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے رب کی طرف واپس گیا تو اس نے کچھ نمازیں کم کر دیں۔ فرماتے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بتایا تو انہوں نے کہا، واپس اپنے رب کے پاس جائیں کیونکہ آپ کی امت کو اس کی طاقت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں واپس اپنے رب کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب کے اعتبار سے یہ 50 ہیں، میرے ہاں بات بدلتی نہیں، لہذا 50 کا ثواب ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں، میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، آپ واپس اپنے رب کے پاس جائیں۔ میں نے کہا، مجھے اپنے رب سے
حیا آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے لے گئے حتیٰ کہ ہم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو اس کو مختلف رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیا تھا۔ فرمایا پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو اس میں موتیوں کے قبے یعنی گنبد دیکھے اور اس کی مٹی کستوری کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 324۔ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوران کہ میں بیت اللہ شریف کے پاس نیم بیدار تھا کہ میں نے کسی کہنے والے سے سنا، وہ کہہ رہا تھا دو آدمیوں کے درمیان تین میں سے تیسرا، پس میرے پاس کوئی آیا اور مجھے لے جایا گیا، پھر سونے کا ایک تھال لایا گیا جس میں زمزم کا پانی تھا، میرا سینہ یہاں سے یہاں تک کھولا گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا پیٹ کے نیچے تک مراد ہے۔ پس میرا دل نکالا گیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھو کر دوبارہ اپنی جگہ رکھا گیا، پھر اس کو ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ پھر میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا جس کو براق کہا جاتا ہے، وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اس کا قدم نگاہ کی انتہا تک پہنچتا تھا، مجھے اس پر بٹھا دیا گیا، پھر ہم چلے حتیٰ کہ آسمانی دنیا تک پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، ان سے پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پس ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا اور کہا گیا خوش آمدید اور آپ کا آنا اچھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، اس کے بعد حدیث بیان کی جس میں مکمل واقعہ ہے۔ اس میں یہ بات بھی ذکر کی کہ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں پھر ہم چلے حتیٰ کہ چھٹے آسمان تک پہنچے تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو سلام کیا تو انہوں نے فرمایا صالح بھائی اور صالح نبی کا آنا مبارک ہو۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ رو پڑے، آواز آئی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا اے میرے رب، تو نے اس نوجوان کو میرے بعد مبعوث فرمایا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے مقابلہ میں جنت میں زیادہ داخل ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہم چلے حتیٰ کہ ساتویں آسمان تک پہنچے تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ راوی حدیث ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ نے 4 نہریں دیکھیں، ان کی اصل سدرۃ المنتہا سے 2 ظاہری اور 2 باطنی نہریں نکلتی ہیں۔ میں نے کہا اے جبریل یہ نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یہ جو باطنی نہریں ہیں تو یہ نہریں جنت میں ہیں، اور جو ظاہری ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر بیت المعمور کو میرے سامنے اٹھایا گیا تو میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بیت المعمور ہے، اس میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جب وہ نکلتے ہیں تو دوبارہ اس میں کبھی نہیں آتے، یعنی یہ ان کا آخری مرتبہ داخل ہونا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا، دونوں برتن میرے سامنے پیش کیے گئے تو میں نے دودھ کو پسند کیا۔ کہا گیا آپ نے ٹھیک فیصلہ فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے آپ کی امت کو فطرت پر رکھے گا۔ پھر مجھ پر ہر دن 50 نمازیں فرض کی گئیں، اس کے بعد آخر تک واقعہ بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 325۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی مثل مروی ہے۔ اس میں یہ اضافہ ہے کہ میرے پاس سونے کا ایک تھال لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، پھر سینے کو پیٹ کے نیچے رکھ کر چیرا گیا
اور اس دل کو آب زمزم سے دھو کر ایمان و حکمت سے بھرا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 326۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کا ذکر کیا تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے تھے اور ان کا قد لمبا تھا، ایسا تھا گویا شنوا قبیلے کا کوئی فرد ہو، اور فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قد لمبا اور جسم گھٹا ہوا تھا، اور آپ نے جہنم کے داروغہ حضرت مالک فرشتے کا ذکر بھی کیا اور دجال کا ذکر بھی فرمایا۔